السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور بہت زیادہ پوچھے جانے والا سوال جو اس چینل پر آتا ہے کہ اتنی آزمائشیں، اتنی تکلیفیں، اتنی پریشانیاں، فلاں رشتہ دار تو بڑے مزے میں ہے، فلاں رشتہ دار تو بڑے مزے میں ہے۔ دیکھیں، ہر کوئی آپ کو کھول کھول کے اپنی پریشانیاں نہیں بتاتا، اور ان چکروں میں پڑا بھی نہ کریں کہ آپ دوسروں کی پریشانیاں چننا شروع کر دیں اور وہاں سے خوشی ایکسٹریکٹ کریں کہ ارے یار ہم ہی صرف پریشانی میں نہیں ہے، سب پریشانی میں ہے۔ یہ ایک بڑی نیگیٹو انرجی ہے جو آپ اپنے اندر لے رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنے اوپر نظر رکھنی ہے، دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ دوسرے کی پریشانیوں پہ نظر رکھنی ہے اور ان سے خوش ہونا ہے، یہ تو بڑی بری بات ہے۔ یا پھر یہ شکوہ کرنا کہ فلانا تو بڑے مزے میں ہے اور ہم پریشانی میں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں قرآن کریم میں سورہ البقرہ آیا نمبر 155 155 اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کن چیزوں میں آزمائیں گے؟ کبھی تمہیں کچھ ڈر سے آزمائیں گے، کبھی تمہیں بھوک سے آزمائیں گے، کبھی تمہیں تمہاری مالوں میں آزمائیں گے، اور کبھی تمہیں تمہاری جانوں میں آزمائیں گے، اور کبھی تمہیں تمہارے پاس جو موجود لگژریز ہیں، مثال کے طور پہ پھل کی اگزامپل ہے یہاں پہ، ان کی کمی سے بھی آزمائیں گے۔ تو یہ آزمائشیں تو چلتی رہتی ہیں۔ اب دیکھیں، اس میں آلموسٹ آل ایریاز آر آٹومیٹکلی کورڈ، کہ دیکھیں نا، کبھی انسان ڈر کی کیفیت میں ہوتا ہے، خوف کی کیفیت میں ہوتا ہے، کبھی بھوک، افلاس، چیزوں کی تنگی، کمی، وہ کہتے ہیں نا بجٹ ٹائٹ ہے۔ اچھا، کہیں مہینہ آنے سے پہلے پیسے نہ ختم ہو جائیں، ارے کرایہ دار کو پیسے کیسے دیں گے، یہ فلاں بل کیسے چکائیں گے، ارے بجلی کا گیس کا بل زیادہ نہ آ جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آزمائشیں ہیں زندگی کی۔ اور پھر کبھی مالوں میں آزمائے جاؤ گے، کبھی مال کم ہو گیا، کبھی زیادہ ہو گیا، کبھی بڑھ گیا، پھر کم ہو، اور کبھی تمہاری جانوں میں بھی تمہیں آزمائیں گے۔ کوئی پیارا تم سے چلا جائے گا، یا تم بیمار ہو جاؤ، یا کوئی پیارا بیمار ہو جائے، پھر یہ سارے معاملے چلتے رہتے ہیں۔ اور کبھی آسائشوں میں، آلائشوں میں آزمائے جاؤ گے۔ تو یہ زندگی کا معاملہ ہے جو چلتا رہتا ہے۔ اچھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول خوف سے اللہ کا ڈر، اور بھوک سے رمضان کے روزے، اور مالوں کی کمی سے زکوٰۃ و صدقات، جانوں کی کمی سے امراض کے ذریعے اموات، اور پھلوں کی کمی سے اولاد کی موت مراد ہے۔ کیونکہ اولاد دل کا پھل ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، ہاں اے ہمارے رب۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہاں یا رب، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اس نے تیری حمد کی، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ اللہ ہی کی طرف سے آئی تھی اور اسی کی طرف لوٹ گئی۔ جب یہ پڑھا تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ پھر اس کے لیے جنت میں مکان بناؤ، اور اس مکان کا نام بیت الحمد رکھو۔ اللہ اکبر۔ بیت کہتے ہیں عربی زبان میں گھر کو، اور حمد اللہ کی تعریف کرنا، یعنی ایسا گھر، یہ اس کا گھر ہے جو اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ روایت ترمذی شریف کی روایت ہے، کتاب الجنائز میں آتی ہے، حدیث 1023۔ آزمائشیں اور صبر کا جہاں تک تعلق ہے، تو اگر آپ انبیاء کرام کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، آدم علیہ السلام سے آپ دیکھنا شروع کریں، وہاں آدم علیہ السلام کے سامنے ایک آزمائش ہے کہ ایک ان کے اپنے بیٹے نے ان کے ایک اور اپنے بیٹے قتل کر دیا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور آزمائشیں ہیں، اور پھر ایوب علیہ السلام کی آزمائشیں، موسیٰ علیہ السلام کی آزمائشیں، زکریا علیہ السلام کی آزمائشیں، یحییٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام، یہ تمام آزمائشیں ہمارے سامنے ہیں۔ یہ امتحانات کیوں ہیں؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کتنے زیادہ معاملات ہیں، اور یہ سارا کچھ اس لیے تاکہ اللہ ان چیزوں کا ہم پر اوپن کرے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ ان آزمائشوں کے آنے پہ کس قسم کی چیزوں کا مظاہرہ کرتے۔ اچھا، پھر اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں آٹومیٹکلی آپ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو دین سے دور تھے، اپنوں کے جانے کے بعد وہ اب اللہ کے قرب کے متلاشی ہو گئے، وہ استغفار، توبہ استغفار، عبادات میں کثرت آ گئی ہے ان کے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے تکالیف میں مبتلا کرتا ہے۔ بخاری شریف کی کتاب المرد میں روایت آتی ہے، حدیث 5646، یعنی ان تکالیف کے ذریعے اس کے گناہوں کی کمی اور اس کے درجات کی بلندی کا معاملہ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں اصحاب رسول سے ایک اور روایت آتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جو تکلیف، جو رنج، جو غم، جو اذیت، جو ملال، کوئی چیز پہنچے، یہاں تک کہ اس کے پیر میں اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سبب سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو تکلیف کا پہنچنا چاہے جسمانی ہو یا اندرونی ہو، وہ گناہوں کی کمی کا سبب بنتے ہیں۔ یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب المرد میں باب جاء فی کفارۃ المرد، اور اس میں حدیث 5641۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان مرد اور عورت کے جان اور مال اور اولاد میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی آزمائش رہتی ہی رہتی، یعنی جان میں بھی آزمائش۔ پرفیکٹ ورلڈ نہیں ہے نا، لیکن ہم نے اس ورلڈ کو پرفیکٹ سمجھ کر بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اصل میں آخرت خیر بھی اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ تو جان میں بھی آزمائش ہے، مال میں بھی آزمائش ہے، اور اولاد میں بھی آزمائش، یہاں تک کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، کتاب الزہد میں باب ما جاء فی الصبر علی البلاء، حدیث نمبر 2407۔ تو ان بلاؤں، مصیبتوں، آزمائشوں کے ذریعے بھی گناہوں کی تخفیف کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا اور آرام و سکون والے تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں قینچیوں سے کاٹ دی گئی ہوتی۔ تو ترمذی شریف کی روایت کتاب الزہد میں حدیث 2410۔ تو وہی باتیں ہیں ان تمام آیات میں، لیکن اس سے جڑی ایک دعا بھی ہے جو اگلی آیت میں ہے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر اس کو ہم نے نیکسٹ ٹائم سٹڈی کرنا ہے۔ السلام علیکم۔